إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन हज्ज हाज़ल बैत फलम यरफुथ वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मुहु। जिस शख्स ने इस घर का हज किया, कसद किया और मनासिक हज को बजा लाया, शहवानी गुफ्तगू से इज्तिनाब किया, नाफरमानी और गुनाह वाले कामों से बचता रहा, रजा यौमी वलदतहु उम्मुहु, जब हज करके अपने घर को लौटेगा तो गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो चुका होगा गोया कि उसे उसकी माँ ने आज ही जन्म दिया है। सहीह बुखारी की रिवायत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। अज़ीज़ान मुहतरम, आज के खुतबा जुमाअतुल मुबारक का मौज़ू हज और तौहीद है। इतना काफ़ी नहीं है कि लाखों रुपया खर्च करके एक मुसलमान दुनिया के दूर दराज इलाके से लंबा सफ़र करके मक्का मुकर्रमा पहुँच जाए, तवाफ़ करे, उम्रा करे और उसके बाद
8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر مناسک حج بجا لائے اور یہ سمجھے کہ میں نے جو میرے دل میں کام تھا وہ پورا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا ایک مقصد ہے، روزے کا ایک مقصد ہے، ایسے ہی حج بیت اللہ کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، کہ روزہ رکھ کر حلال بھی چھوڑ دیا، اب اللہ رب العالمین کا حکم مان کر ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو جنہیں تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے محرمات ابدیہ ٹھہرایا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حج کا بھی ایک مقصد ہے، تو انشاءاللہ انہی مقاصد میں جو اہم مقاصد ہیں باذن اللہ عز و جل انہیں ہم بیان کریں گے۔ اور سب سے بڑا مقصد ہے توحید باری تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کے تقاضے پورے کرنا، اور اپنے آپ کو شرک جیسے مہلک کبیرہ گناہ سے بچانا۔ توحید کی اہمیت دین اسلام میں ایسے ہے جیسے انسان کے وجود کے اوپر سر ہے۔ اگر انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو اس کے جسم کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہ جاتی۔ سر کٹے انسان سے لوگ خوف ہی محسوس کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ توحید کی اہمیت دین اسلام میں ایسے ہے جس طرح وجود انسانی میں دل کو مرکزی مقام حاصل ہے، اگر یہ دل بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر انسان کے پاس توحید جیسی عظیم دولت ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ اور اگر انسان کے عقیدہ توحید میں، عقیدہ رسالت میں، عقیدہ آخرت میں نقص ہے، کمی ہے، جھول ہے، ٹیڑھ پن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے اعمال جیسے خانہ کعبہ تعمیر کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلانا، حاجیوں کو نئے کپڑے، نئے پوشاک، زیب تن کروانا، یہ بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع چلی جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، تلف ہو جاتی ہیں۔ حج اور عمرہ کے موقع پر پہلا کام جو حاجی کرتا ہے، عمرے کے لیے جانے والا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے مجھے اور آپ کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت ہمہ اہل و عیال نصیب فرمائے۔ جب میقات پر پہنچتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے کپڑے اتار دو۔ مرد حضرات کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے اتار دو، جسم پر جو کچھ ہے سب کچھ اتار دو۔ اس کے بعد احرام کی 2 سفید سادہ انسلی چادریں اوڑھ لو، ایک کو بطور تہبند باندھ لو اور دوسری چادر کو اپنے کندھے پر ڈال لو، سب کچھ اتروا دیا جاتا ہے۔ تمام خارجی اور داخلی لباس اتار کر 2 سادہ سفید انسلی چادریں پہننے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی گندگی، نجاست سے نظافت اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن چیزوں کا استعمال احرام کی حالت میں ممنوع ہے اور غیر احرام میں بھی ممنوع ہے، ہر حالت میں ان چیزوں کا استعمال ممنوع ہے، جیسا کہ گلے میں تعویذ لٹکانا، بازو پہ تعویذ باندھنا، ہاتھ میں کڑے چھلے پہننا، انگوٹھیاں پہننا، پتھر پہننا، تو ان تمام چیزوں کو بدرجہ اولا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتار دینا چاہیے۔ کہ جب انسان احرام کے حالت میں ایک انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتا، اگر پہنے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، کفارہ لازم آئے گا، نہیں پہن سکتا، منع کیا گیا ہے، منع کیا گیا۔ حالانکہ عام حالات میں حلال ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں منع کر دیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں
احرام کے علاوہ بھی منع کی گئی ہے، بدرجہ اولا احرام کی حالت میں بھی نہیں پہنی جا سکتی، اور احرام کے بغیر بھی مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دھاگے گلے میں لٹکانا، ہاتھوں میں تعویذ کے نام پر انہیں پہن لینا، کڑے چھلے پہن لینا اور ان سے برکت اور شفا حاصل کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیں نظر بد سے بچائیں گے، ہمیں بیماری سے بچائیں گے، ہمیں بری نظر سے بچائیں گے، ہمیں حسد سے بچائیں گے، ہمیں نقصان سے بچائیں گے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تمیمہ پہنا، لٹکایا، باندھا، اسے کوئی بھی نام دے دیا جائے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے اور نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کا عقیدہ کڑے پر ہے، جھنڈے پر ہے، دھاگے پر ہے، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ اللہ رب العالمین پر کمزور ہے، اس دھاگے چھلے کڑے کے اوپر بہت زیادہ مضبوط ہے کہ اگر میں یہ پہنے رکھوں گا تو مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر میں نے اسے اتار دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے جنات چمٹ جائیں گے، شاید مجھے موت آ جائے، استغفر اللہ۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی برکت حاصل کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، اس نے شرک کیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا جس نے اپنے ہاتھ میں ایک کڑا پہنا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ رَأَى فِي يَدِهِ حِلْقَةً مِّنْ حِرْزٍ، اس کے ہاتھ میں کڑا دیکھا تو پوچھا۔ پتہ چلا کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر ہم کسی کے ہاتھ میں کوئی دھاگا دیکھے، کسی کے گلے میں کوئی دھاگا لٹکتے ہوئے دیکھے، ہاتھ میں کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہے، تو پوچھیں، تحقیق کریں، اطمینان حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہو، وہ شرک کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعوت پر، ہماری تبلیغ پر اسے شرک سے بچا کر توحید کی دولت عطا فرماتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ کڑا جو تم نے پہنا ہوا ہے یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ من الواہینہ، یہ میں نے بیماری سے بچاؤ کے لیے پہنا ہے۔ کس لیے پہنا ہے؟ بیماری سے بچاؤ کے لیے پہنا ہے۔ اتنا بڑا بھاری کڑا ٹانگ میں پہنا ہوا ہے، کیوں پہنا ہے؟ جی یہ مجھے ٹانگ میں درد ہوتا ہے تو اس لیے پہنا ہے۔ اچھا، درد کڑے کو ہو رہا ہے یا آپ کی ٹانگ کو ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ دم کس کے اوپر کیا گیا ہے؟ دھاگے کے اوپر۔ مسئلہ کس کو ہے؟ آپ کے جسم کو۔ تو آپ کے جسم کے اوپر دم ہونا چاہیے، نہ کہ دھاگے کے اوپر دم کر کے اسے آپ کے جسم کے اوپر باندھنا چاہیے۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ اس نے کہا کہ بیماری سے بچاؤ کے لیے ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین باتیں ارشاد فرمائی، انبذھا عنک، اسے فوراً اتار کر اپنے سے دور پھینک دو، اتار کر پھینک دو اسے۔ دوسری بات یہ فرمائی، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، تمہارا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے تو ساری دنیا مل کر بھی نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، جب تک اللہ نہ چاہے۔ لیکن اگر انسان ان شرکیہ سلسلوں میں مدبت ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو پھر شیاطین جن کا آپس میں کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کچھ نہیں کہنا جب تک یہ دھاگا، چھلا، کڑا، یہ تعویذ پہنے رکھے، ہاں جب یہ اتارے گا اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، پھر آ کر اس کی کوئی رگ دبا دینی ہے، اسے تکلیف پہنچانی ہے، اسے سونے نہیں دینا، اس کے پیٹ میں درد، اس کے سر میں درد، اس کے کندھے بھاری ہو جائیں گے، پھر اس کو تکلیف پہنچانی ہے تاکہ یہ دوبارہ سے شرک کی طرف لوٹ جائے۔
تو بڑا امتحان ہے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ جو نماز ہے اس میں بار بار پریکٹس کروائی جاتی ہے، حج کے موقع پر بھی، جیسے کہ انشاءاللہ بھی ہم بیان کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں وہ اسباب اختیار کیجئے جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، لیکن ان اسباب سے بچیے جن اسباب کو شریعت اسلامیہ نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے حج، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکاتیں، تمہارے صدقات خیرات برباد ہو جائیں گے، ضائع چلے جائیں گے۔ تو ایسے اسباب سے شرکیہ بچنا چاہیے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، فَإِنَّكَ إِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر یہ پہنے تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ہے ایسا جس نے اپنے گلے میں کوئی تعویذ لٹکایا ہوا ہے، ہاتھ میں کوئی کڑا پہنا ہوا ہے، یا بازو میں باندھا ہوا ہے، یا کام پہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، سچی توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے آپ کا حکم سن لیا، یا اللہ میں نے آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم سن لیا، آج کے بعد کوئی دھاگا، کوئی کڑا، کوئی چھلا اور کوئی تعویذ نہیں۔ ہاں میں قرآن مجید پڑھ کر اپنے آپ کو دم کروں گا۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کیجئے، اپنے آپ کو دم کیجئے، اپنی بیگم کو دم کیجئے، اپنے بچوں کو دم کیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود مبارک میں ایک جانب پیارے حسن کو بٹھاتے، دوسری جانب پیارے حسین کو بٹھاتے اور انہیں ان مبارک کلمات کے ساتھ دم کرتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے تمام مکمل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان کے شر سے، ہر موتی جانور کے شر سے، ہر ملامت کرنے والی آنکھ کے شر سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ آیت الکرسی پڑھیے، رات کو پڑھیں گے، صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ بھیج دے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لہذا ان تمام چیزوں سے خلاصی حاصل کیجیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میقات سے جب احرام کی دو چادریں زیبتن کی ہیں، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، تو پھر آپ نے با آواز بلند تلبیہ توحید پکارا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے در پر حاضر ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں پھر کہتا ہوں لبیک میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی، کوئی ہم نوا ہم پلہ نہیں ہے، نہ اس کائنات کو بنانے میں ہے، نہ اس کائنات کا نظام چلانے میں ہے، یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی پیر فقیر، کوئی نبی ولی علی، کوئی قطب قبلہ کعبہ اوتار سائیں قلندر، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ افعال میں ہے، نہ حقوق میں ہے، نہ اختیارات میں ہے، نہ تصرف و تدبیر میں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ یا اللہ تو نے تن تنہا اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور تو تن تنہا اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور بڑے ہی عمدہ اور خوبصورت طریقے سے چلا رہا ہے۔ اے اللہ چپے چپے پر، پتے پتے پر، ذرے ذرے پر اے اللہ تیری حکومت نافذ ہے، تیرا حکم چلتا ہے، تیرا ورلڈ آرڈر چلتا ہے۔ اے اللہ میں ان تمام جذبات کا، عقائد افکار و نظریات کا اظہار ان کلمات کے ساتھ کر رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ یہ تو لوگوں نے قبر والوں کے لیے، دربار مزار خانقاہ استان والوں کے لیے جھوٹے بے بنیاد من گھڑت افسانے حکایتیں کہانیاں بنا رکھی ہے۔ نہیں نہیں اللہ، قرآن کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔
اگر کوئی نبی ہے تو اس میں اس کا کیا کمال؟ کمال اس ذات کا ہے جس ذات نے نبوت عطا کی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ حکومت بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک، میں پھر کہتا ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو ان کلمات کو لازم ہے کہ ایک مسلمان حج کرتے ہوئے، عمرے کے لیے جاتے ہوئے جب کہتا ہے تو سمجھ کر ان کے معنی اور مفاہیم کے اوپر غور کرتے ہوئے دل سے یہ کلمات کہے، اور ان کلمات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، مزہ رکھا ہے، حلاوت رکھی ہے، اس حلاوت کو محسوس کریں۔ جس طرح آپ آم کھاتے ہیں اس کا ایک مزہ ہے، لذت ہے، آپ کی زبان اس کو محسوس کرتی ہے۔ آپ اسٹرابری کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، زبان اس کی لذت کو، مزے کو چکھتی ہے۔ ایسے ہی ان کلمات کو کہتے ہوئے جو ایک حلاوت ہے، ایمان کی شیرینی اور مٹھاس ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اسے چکھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر روحانی قوت اور طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ زندہ رہے گا تو ایمان اسلام پر عزت کی زندگی گزارے گا اور کفر سے ٹکرا جائے گا، اور جب موت آئے گی تو عزت والی، ایمان اسلام والی، شہادت والی موت پا کے دنیا سے جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ ان کلمات کو کہیے اور دل کی گہرائیوں سے کہیے، آپ اپنے اندر ایک روحانی طاقت اور قوت محسوس کریں گے۔ اللہ ذو جلال والاکرام کے در پر حاضری، اللہ ذو جلال والاکرام کی حمد و ثنا، اللہ ذو جلال والاکرام کا فضل و رحمت، اللہ ذو جلال والاکرام کی نوازش، اللہ ذو جلال والاکرام کی بادشاہت، حکومت کی شہادت۔ تو ایک حقیقی بندہ مومن مصیبت میں، راحت میں، ہر حالت میں غیر اللہ کے در اور درگاہ کا نہیں بلکہ صرف اللہ ذو جلال والاکرام کا محتاج بندہ بن کر رہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ ایک عام فہم مثال میں قرآن مجید سے آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ بدر ہوئی، اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ ہے، حق اور باطل کے درمیان، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں۔ جب مسلمان ڈٹ گئے، ثابت قدمی انہوں نے اختیار کی، حالانکہ دشمن کے مقابلے میں اسباب میں بھی کم ہے، وسائل میں بھی کم ہے، تعداد میں بھی کم ہے۔ یہ 313 یا 318 ہے، وہ 1000 ہے۔ کسی کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، گھوڑا ہے، ڈھال ہے، لیکن وہاں پر تلواریں بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں۔ لیکن جب یہ مسلمان اہل ایمان اللہ کے حکم پہ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے 4 اعتبارات سے ان کی مدد فرمائی، 4 طریقوں سے ان کی مدد فرمائی، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کی مدد، نصرت کے لیے فرشتے اتار دیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اب ہم یا اللہ مدد کہنے کی بجائے یہ کہنا شروع کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک، یا جبریل مدد، یا جبریل مدد، یا جبریل مدد؟ بولو، یہ کہنا شروع کرتے ہیں، کہنا درست ہوگا؟ یا میکائیل مدد، یا اسرافیل مدد، اے فرشتوں ہماری مدد کرو، یا ملک مدد، یہ کہیں گے یا اللہ مدد کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ مدد کہیں گے، یا اللہ مدد کہیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے آگے اللہ تبارک و تعالی ہماری کیسے مدد کرتا ہے؟ ہوائیں چلا کر، فرشتے بھیج کر، بارش برسا کر، زمین پہ زلزلے طاری کر کے اللہ تبارک و تعالی کیسے مدد کرتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارے لیے بحیثیت مسلمان تعلیم یہ ہے، حکم یہ ہے کہ تم نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے، اللہ مددگار، باقی سب طلب کرا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے، اس قدر آنسو بہائے، میدان بدر میں اللہ کی بارگاہ میں کہ روتے ہوئے، گریہ وساری کرتے ہوئے، آپ کے کندھوں سے چادر نیچے گر پڑی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کے مبارک کندھوں پر ہاتھ رکھے، محبت میں تسلی دیتے ہوئے کہا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ہمیں تنہا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اور آپ کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد بعدا،
اے اللہ میں اپنی تمام جماعت پوری لے کر آ گیا، اللہ اگر آپ نے آج اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہ کی تو پھر ان کے بعد روئے زمین پر آپ کا نام لیوا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ مدد مانگی کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہاں اس فرق کو سمجھیے، ہم ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں لیکن ہم ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے شفا دے دو۔ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم نیکی اور تقوی کے کاموں میں قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے مانگے گا اللہ سے، لیکن ظاہری اسباب کے تحت اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو یا اپنے کسی دوست کو یا رشتہ دار کو جو صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، امیر ہے، اللہ کا اس پر فضل ہے، اسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے قرض حسنہ دے دو، میری مالی اعانت کرو، مالی تعاون کرو، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مدد مانگی جائے کسی ایسے شخص سے جو دنیا میں زندہ موجود ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لاہور میں ہو، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے آپ اس کو غائبانہ طور پہ پکارنا شروع کر دو، اسلام اس کی اجازت ہے نہیں دیتا، کیونکہ دور اور نزدیک سے بغیر اسباب اور وسائل کے سننا یہ اختیار اور یہ شان اور یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ اپنی امی سے کہہ سکتے ہو، اپنی بیوی سے کہہ سکتے ہو، آپ جب وہ آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، بیگم میرے لیے گرم گرم روٹی پکا کر لے آؤ، سالن گرم کر کے لے آؤ، شربت بنا کر لے آؤ۔ لیکن اگر بیگم اپنے میکے گئی بھی، اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوئی ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کہو گے بیگم مجھے روٹی بنا دو، شربت بنا دو، دنیا ہنسے گی آپ کے اوپر۔ جب یہ چیز دنیا میں ہم لوگ قبول نہیں کرتے تو دین اسلام بھی اسے قبول نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شرک ہے۔ پھر زندہ انسان کی بجائے ایسے کو پکارنا جو دنیا میں آ کر چلا گیا، جسے موت آ گئی، جو اللہ کے پاس چلا گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے اور دنیا والوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، برزخ ہے، حائل ہے، اب قیامت تک کے لیے ان کا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ ان کو پکارنا مدد کے لیے اللہ کے بندے غور نہیں کرتے کہ جب وہ فوت ہو گئے تھے ہم نے ان کے کپڑے اتارے، ہم نے ان کو تختے پہ لٹایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن کی 3 چادروں میں لپیٹا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی چارپائی کو اٹھایا اور اٹھا کے جنازگاہ لے کر آئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ میں کہا گیا خبردار ہوشیار، یہ وہ نماز ہے جس میں سیدھے کھڑے رہو، رکوع کی اجازت نہیں، سجدے کی اجازت نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم میت کو سامنے رکھ کے جھکو، غیر مسلم قوم تمہیں دیکھے تو کہے کہ شاید یہ بھی ایسے ہی اپنے فوت شدہ کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جس طرح کہ ہم غیر مسلم کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کو رکھنے کے لیے کہا گیا میت کو سامنے رکھ کر اتنی اجازت ہے کہ سیدھے کھڑے رہ کر دعا کر سکتے ہو، بس رکوع نہیں، سجدہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم میت کو اٹھا کر لے کر گئے اور قبرستان میں لے جا کر قبر کھود کر زمین میں گڑا نکال کر ہم نے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر میت کو قبر میں لٹا دیا، اس پر بھٹی ڈال دی، اسے اللہ کو سپرد کر کے اس کے لیے دعا کر کے ہم سب واپس آ گئے۔ اب اس کے پاس اتنی پاور کہاں سے آ جاتی ہے؟ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے کہ قیامت تک وہ اس کی پکار کو نہ سن سکتے ہیں نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کسی دوسرے کی ان کو کیا خبر، انہیں تو اپنی خبر نہیں کہ ہمیں قبر سے کب نکالا جائے گا، کب کھڑا کیا جائے گا، وہ تو اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ ہاں ان کے لیے دعائیں کیجیے، بخشش و مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کیجیے، تو صرف اللہ مددگار، باقی سب طلبگار۔ حج عمرے کے موقع پر اجازت دی گئی ہے کہ آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، اٹلی، فرانس، جرمن میں ہو، انگلینڈ میں ہو، کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، فرانس میں ہو، کویت، دبئی، بحرین میں ہو، کہیں پر بھی ہو، رخت سفر باندھ کر اہتمام سے لمبا سفر کر کے تم خانہ کعبہ پہنچ سکتے ہو عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے۔ تو صرف اور صرف 3 مقامات کی طرف لمبا سفر کر کے اہتمام کے ساتھ
نکلنے کی اجازت دی گئی. 3 مقامات بس، ایک خانہ کعبہ، دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا مسجد اقصی. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدیں ہیں، 3 مقامات ہیں جہاں پر اہتمام کے ساتھ رفتے سفر باندھ کر آپ نکل سکتے ہو. ایک خانہ کعبہ، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی. اس کے علاوہ کسی درگاہ، مزار، دربار، آستانے، خانقاہ کی طرف برکت و ثواب کی امید لیے عقیدت مندی کے ساتھ سفر کی اجازت شریعت اسلامیہ میں نہیں دی گئی ہے. طواف کی ابتدا اور اختتام، طواف جب شروع کرتے ہیں خانہ کعبہ میں پہنچ کے، جو احباب آپ میں سے گئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع اہل و عیال بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہ جانتے ہیں کہ جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حرام کی 2 چادریں زیب دم کی ہوئی ہے. اب آپ اپنے طواف کے جو 7 چکر آپ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد لگانے ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود سے. اگر اسے چومنا ممکن ہے تو اسے چومیں گے، نہیں تو ہاتھ لگا کے ہاتھ چومیں گے، نہیں تو لاٹھی لگا کے لاٹھی چومیں گے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس کی جانب کھڑے ہو کے ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر آگے چلیں گے. اور یہیں پر ہی آ کر 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں. اسی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر وہ شخصیت جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو كان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب وہ نبی نہیں تو اس کا مطلب پیارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، لیکن حقیقی نبوت و رسالت اللہ تبارک و تعالی ختم کر چکا. کس پر؟ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آئے تو ٹھہر گئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، واللہ انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر. اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جانتے ہو یہ کون سا پتھر ہے؟ آپ بات کرتے ہو عقیق کی، زمرد کی، لؤلؤ مرجان کی، فیروز کی، اور یہ اپنے بنائے ہوئے دنیا کے پتھروں کی. میں اس پتھر کی بات کر رہا ہوں جس پتھر کی شان اور عظمت کا مقابلہ دنیا کے سارے پتھر مل کر نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ پتھر وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل کیا گیا ہے. اور جب یہ آیا تھا دودھ کی طرح سفید اور صاف اور شفاف تھا. سبدت خطایا بنی آدم، ابن آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. جب کوئی ابن آدم جاتا ہے اسے ایمان کی حالت میں چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، اپنے ہونٹ اس کے اوپر رکھتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے سارے گناہ اپنے اندر چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ انہ لیأتی یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ. اس رات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہے محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی. 2 آنکھیں ہوں گی، ان کے ساتھ تلاش کرے گا ہر اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں دنیا میں سے چوما تھا، اس کا بوسہ لیا تھا. زبان ہوگی، بول کر اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت و سفارش قبول فرمائے. یہ وہ پتھر ہے. لیکن عقیدہ کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ لا تنفع ولا تضر. نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے. میں تجھے چون کیوں رہا ہوں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل کما قبلتک. میں تجھے اس لیے چون رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں پیارے خوبصورت ہونٹوں کو تیرے اوپر رکھا تھا، تجھے چوما تھا، تیرا بوسہ دیا تھا، میں بھی اس لیے تجھے چوم رہا ہوں. ورنہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ تم کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر دنیا میں کون سی ایسی مٹی کی ڈھیری یا قبر یا خانقاہ یا دربار یا آستانہ یا مزار
ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر برکت کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے جائے۔ ہم نے تو کئی کم ضرب ایسے بھی دیکھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے فون ملا کر کہتا ہے فلاں جگہ پہ جا کے میری طرف سے 2 دیگیں چڑھائیں۔ اس کی یہاں پر بھی آ کر تسلی نہیں ہو رہی، اس کا دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہے، اس کا دل خانہ کعبہ میں بھی پہنچ کر ادھر ہی اٹکا ہوا ہے۔ طواف عبادت ہے، اور طواف صرف اور صرف پوری دنیا میں ایک ہی مقام کا کیا جا سکتا ہے۔ طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چکر لگانا۔ تو ایک ہی مقام ہے، یہ ہے حج اور توحید۔ ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے؟ حج اور توحید۔ تو حج عمرہ قدم قدم پر توحید کا سبق دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مقام ہے جس کے ارد گرد تم چکر لگا سکتے ہو تو وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قبر پہ چکر لگاتا ہے، وہاں پہ سجدے کرتا ہے، مجاور بن کے بیٹھتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص اپنے نیچے کوئلے رکھ لے، کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے، اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ کوئلے اس کی چربی کو اچھے طریقے سے، اس کے ہپس کو، چربی کو پگھلا کے کوئلوں کو ٹھنڈا نہ کر دے۔ حالانکہ اتنی دیر کوئی بیٹھ سکتا نہیں، لیکن فرمایا کہ کوئی اگر اتنی دیر بیٹھا رہے یہاں تک کہ کوئلے اس کی چربی پہ پگھلا کے یہ چربی اس کے کوئلوں کو ٹھنڈا کر دے، اتنی دیر تک بیٹھا رہے نہ اٹھے، اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کسی قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے۔ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حکم یہ ہے کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر کاٹے ہیں، 7 چکر لگائے ہیں، آپ کا طواف مکمل ہو گیا، تو اب آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے آنا ہے اور وہاں پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکافرون، یہ بھی توحید ہے کہ ہمارا دوست اہل ایمان، ہمارے دوست اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے ہیں، اور جو کافر ہے، اللہ کے دشمن ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پہلی رکعت میں یہ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اپنا عقیدہ اس کے مطابق بناؤ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھو اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دل سے گواہی دو، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دل سے سمجھ کر پڑھو اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق بناؤ، تو نماز صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی جائے۔ شریعت اسلامیہ میں صلاۃ غوثیہ، صلاۃ غوثیہ کہ جی فلاں شخصیت کی قبر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھ کے اور یہ نماز ادا کرو، اور آگے اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ نماز غوثیہ، صلاۃ غوثیہ، ایسی کوئی نماز شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے جس میں ہاتھ باندھ کر کھڑے کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور مقام کو اپنا قبلہ بنا کر ادا کیا جائے۔ یہ دین میں غلو، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ میدان عرفہ، مزدلفہ، 2 جمروں کی رمی، صفا مروہ کی سعی، یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جاتی ہیں، اور سب سے افضل بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، توحید کے کلمات کی شکل میں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حج تمتع اور حج قران میں حاجی 10 ذو الحجہ کو 4 کام کرتا ہے، 4 کام کرتا ہے، رمی، نہر، حلق، طواف، 4 کام۔ ان 4 اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس نے اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے جانور کی قربانی کرنی ہے، اللہ کے نام پر
جانور کا خون بہانا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کا جانور صرف اللہ عز و جل ہی کے لیے قربان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ قبروں پر، مزاروں پر، خانقاہوں، آستانوں، درباروں پر جانور ذبح کرنا، دیگیں چڑھانا، اللہ کے بندے دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو حیدر کرار، حسنین کریمین کے بابا جان، داماد رسول، فاتح خیبر، حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ ذبح کرنا عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی قبر کے اوپر کرتا ہے، خواہ وہ بسم اللہ پڑھ کر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تو یہ حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے لیا تو بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن کر کس کے لیے رہا ہے؟ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کے لیے کرے۔ نظر و نیاز دینا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ حج، عمرہ قدم قدم پر توحید کا سبق دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ ہی معبود برحق ہے تو ہر قسم کی عبادت، نظر و نیاز، چڑھاوا چڑھانا، منتیں مانگنا، ذبح کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مکھی کا چڑھاوا ایک شخص نے چڑھایا تھا، تو قوم نے کہا تھا، وہ قبر کے اوپر مجابل بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اگر تمہیں راستہ چاہیے تو تمہیں کوئی نہ کوئی چیز اس قبر والے کے نام چڑھاوا چڑھانی پڑے گی۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہنے لگے اتنی ساری مکھیاں اڑ رہی ہیں، تو تم ایک مکھی چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے کہا ہوں ایک مکھی تو ہے، میرا کیا جاتا ہے، مجھے راستہ مل جائے گا، تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے مکی چڑھاوا چڑھا دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں تو اس کو راستہ مل گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ دوسرا گزرا وہاں سے، اس کو انہوں نے کہا راستہ چاہیے تو کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوا چڑھانی پڑے گی۔ توحید والا تھا، ایمان والا تھا، کہتا ہے چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہوگا، تلوار نکالی، ایک ہی بات سے اس کا سر پن سے جدا کر دیا، ادھر اسے قتل کیا گیا، ادھر اس کو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہاں پر وزن ہے تو توحید کا ہے، وزن ہے تو توحید کا ہے، باقی زندگی اتنی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ چکا ہے۔ یہ مت انسان سمجھے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والے راستے پہ چلوں گا، شرک اور بدعت والے راستے پہ چلوں گا تو پتہ نہیں میری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر میں ایمان اور توحید والے راستے پر چلوں گا تو پتہ نہیں مجھے جلدی موت آ جائے گی، مرنا میں نے 10 سال بعد ہے، لیکن ایمان توحید کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ عقیدت کی کمزوری ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا پیغام کیا ہے؟ جاؤ ہر بزدل حکمران کو یہ بتا دو، میں خالد کسی میدان سے پیچھے نہیں رہا، تلواروں پہ تلواریں توڑی، موت کو اس کے میدان میں تلاش کرتا رہا، لیکن آج جب مجھے موت آ رہی ہے تو کہاں پر آ رہی ہے؟ اپنے گھر میں بستر کے اوپر آ رہی ہے۔ جاؤ ہر بزدل انسان کو میرا یہ پیغام سنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج عمرے میں سر کے بال موڑے جاتے ہیں، جو چھوٹے کرواتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت 1 مرتبہ ہے، اور جو پورے سر گنج کرواتا ہے، اپنی پورے سر کے بال اپنے صاف کرتا ہے، تو اس کے لیے 3 مرتبہ دعائے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی طرح عقیقے کے موقع پر بھی نومولود بچے کے سر کے بال موڑے جاتے ہیں، اور اس کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جاتا ہے، چاندی وغیرہ۔ اس کے علاوہ کوئی موقع، کوئی مقام مقرر نہیں کیا گیا شریعت اسلامیہ میں جہاں پر سر کے بال ڈھونڈے جائے، یا تلوار سے سر کے اوپر بچوں کے زخم لگایا جائے، نشان لگایا جائے، یا ان کے تھوڑے سے بال موڑے جائے، یا کینچی کے ساتھ بال کاٹے جائے۔ یہ سب شرکیہ سلسلے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو 7 تلکریاں چننے کا حکم دیا، پھر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا ایاکم الغلو، لوگوں غلو سے بچو، دین میں حد سے تجاوز کرنے سے بچو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين، تم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی ہیں ان کی تباہی اور بربادی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے دین میں
غلب کیا، حد سے تجاوز کیا. لہذا کسی نبی ولی کی شان میں غلب جائز نہیں. نبی کو نبی مانے، نبی کو اس کے مقام سے بڑھا کر اللہ رب العالمین کے برابر نہ کرے. ولی کو ولی مانے، ولی کو اس کے مقام سے بڑھا کر نبی کے برابر نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن اہل شرک کہہ دیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم دنیا میں ہم واضح گمراہی میں تھے. اذ نصفیکم برب العالمین، جب ہم نے تمہیں تمہارے مقام سے بڑھا کر اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا. یا اللہ مدد، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا رسول مدد، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب یا اللہ مدد کہہ دیا تو قرآن میں اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اکیلا اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگی. پیارے علی نے، پیارے حسن حسین رضی اللہ عنہ اجمعین، اہل بیت آل رسول، صحابہ صحابیات کس سے مدد مانگتے رہے؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہے. علی مولا تو کوئی نہیں مولا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر ایسے کچھ لوگ آئے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر جلوس کی شکل میں نعرے لگانے شروع کر دیے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی ہمارا مددگار، علی ہمارا مددگار. حتیٰ کہ ان میں سے بعض حضرات نے کہہ دیا علی خدا. پیارے علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا، بعض نصیحت کی، کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے ہم موت کے منہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ کہیں علی ہمارا خدا ہے. خدا علی میں اتر آیا ہے. عقیدہ حلول و صوفیوں کے گمراہ عقیدہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، عقیدہ حلول کہ بندہ عبادت کرتے 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 اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب بندے میں اتر آتا ہے، بندہ رب بن جاتا ہے، رب بندہ بن جاتا ہے. تادے جو ٹہنگائی، تادے جو ٹہنگائی پر نہ تائی کسے مومن بندے دا دل، کیونکہ بندہ مومن دے دل چھے رب رہندائی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین مخلوقات کے اندر نہیں ہے، مخلوقات سے باہر ہے، مخلوقات سے باہر ہے. ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. البتہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. جہاں کہیں بھی ہم چلے گئے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، قدرت رکھنے کے اعتبار سے اور جاننے کے اعتبار سے. ان چار اعتبارات سے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. نہیں باز آ جاؤ کا خلق کھولو، آگ لگاؤ، ان کو پھینکو آگ میں. حجۃ الوداع کے موقع پر دین کی تکمیل ہو چکی. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہوا. نظام قانون وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیا ہے. اب اس میں اپنے پاس سے کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی ازم کو، وہ مشرق والوں کا ہو یا مغرب والوں کا، شمال والوں کا ہو یا جنوب والوں کا، نہیں. ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کا مذہب انہیں مبارکت. ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. اس میں سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، قیادت بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے. مکمل ضابطہ حیات ہے. جرائم کرائم کی سزا کیا ہونی چاہیے، معاشرے میں کس طرح امن قائم ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر کے دکھا دیا. اب ہمیں اپنے پاس سے کسی چیز کو دین اسلام میں داخل کرنے کی اور شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹیوں کا انتقال پرملال آپ کی حیات طیبہ میں ہوا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ جن کے لیے جبریل اللہ کا سلام لے کر آیا کرتے تھے. اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کی وفیات پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حضرت مسعود میں ہوئی. پیار محبت سے امن، اتحاد کی دعوت ہے. کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی مذہبی منافرت نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف انتشار نہیں. پیار محبت کے ساتھ، کلمہ کے ساتھ
سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کا، اپنی 3 بیٹیوں کا، اپنے پیارے بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ عنہا، اپنے پیارے چچا جان سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب کیے ہیں، تیجا کیا، 40واں کیا، برسی منائی، چہلم کیا؟ اگر کیا ہے تو اللہ کی قسم ہم بھی کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو حج کے موقع پر میدان عرفات میں رب کائنات نے قرآن کی یہ آیت نازل کر کے اعلان کر دیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا جا چکا ہے، پلس مائنس اس میں کوئی نہیں، اپنے پاس سے کوئی اضافہ نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کو سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اس کے ہوتے ہوئے ساری نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں، اور توحید ایک ایسی سعادت ہے کہ اگر توحید کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے ابن آدم تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، اتنے زیادہ گناہ ہو جائے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، لیکن تو توحید کی حالت میں آئے، شرک نہ کیا ہو، میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں کے برابر اپنی رحمت، مغفرت، معافی تجھے عطا کر کے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، 2024 کے چوتھے مہینے اپریل میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، 5ویں مہینے سروسز ہاسپٹل میں جاب لگ جاتی ہے، سب خوش تھے، زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی کہ اچانک گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس نوجوان پر بڑی محنت بھی گئی تھی اور اس سے بڑی امیدیں تھی، انشاءاللہ یہ دین اسلام کو بہت فائدہ پہنچائے گا، لیکن موت نہ چھوٹا دیکھتی ہے، نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ خوبصورت دیکھتی ہے، نہ بدصورت دیکھتی ہے۔ الحمدللہ یہ نوجوان شرک و بدعت چھوڑ کر توحید و سنت کی طرف آیا۔ اس خوبصورت خوبرو نوجوان کا نام ڈاکٹر نعمان ارشد ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاقہ بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنون چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سدا بادشاہی سونے رب دی، سدا بادشاہی سونے رب دی، سدا بادشاہی سونے رب دی، کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، اعلان یہ ہے، جمیع مخلوقات کے لیے فنا لکھ دیا گیا ہے، بقا باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، موت دے تو ایمان اسلام پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بھائی ڈاکٹر نعمان ارشد کی اور جتنے بھی ہمارے فوج شہداء اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن و منور فرمائے، نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم جو پیچھے رہ گئے یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔